پاکستان مسلم لیگ نون نے سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور سیاسی سٹنٹ بنانے کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر رانا محمد شمیم نے جو لندن میں ایک ایفیڈیوٹ جاری کیا تھا اور اس حوالے سے جو سماعت ہے اس کے اوپر کھیلنا شروع کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کی سماعت جو ہے پہلی اس کیس کی ہے، اور اس میں بالخصوص رپورٹر کو، اخبار اور میڈیا ہاؤس کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں جنہوں نے یہ خبر شائع کی، اور ان سے یہ استفسار کیا گیا کہ اور یہ عدالت نے قرار بھی دیا جو انہوں نے اپنے تحریر فیصلہ اس سلسلے میں لکھا اور جو ریمارکس بھی دیے کہ بادی نظر میں لگتا ہے کہ میڈیا ہاؤس نے یا اس ایفیڈیوٹ کو جاری کر کے جو عدالت کے اندر اس وقت سماعت چل رہی ہے، کارروائی چل رہی ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کی جو درخواست ضمانت ہے، اس کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش اور سازش کی گئی، اور اس میں یہ میڈیا ہاؤس جو ہے اس کا حصہ بنا۔ انہوں نے میڈیا ہاؤس کے جو نمائندے تھے اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا جب ان کے پاس یہ ایفیڈیوٹ آیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا یہ ایفیڈیوٹ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر ان سے یہ بھی کہا گیا کہ کیا انہوں نے یہ چیز دیکھی یا عدالت کے جو رجسٹرار ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، یا کہ یہ معاملہ ہے اس کے اوپر عدالت کا یا جج صاحبان کا کیا موقف ہے، تو اس سلسلے میں بھی جواب نفی میں تھا۔ تو ان حالات کے اندر انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس جو ہے سرو کر کے اور آئندہ تاریخ سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ ابھی جو رپورٹر تھے اس میں جو رپورٹ کرنے والے صاحب تھے، انہوں نے کہا جی یہ میری ذمہ داری ہے اس میں ایڈیٹر کی یا پبلشر کی، اس کو آپ الگ کر دیجیے، اور جو بھی اس کا خمیازہ ہے وہ میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں اور ان کو الگ کر دیجیے گا۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں جو نشر و اشاعت سے متعلق قوانین ہیں، پیمرا آرڈیننس یا پیمرا ایکٹ ہو یا اسی طرح سے پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ جو ایکٹ ہے پاکستان کا، اس کو اگر دیکھیں تو اس میں صرف رپورٹر نہیں، اس میں ایڈیٹر اور اس میں جو پبلشر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ملوث خاطر رکھیں اور ان کو اس وقت تک پبلش نہ کریں جب تک کہ قانون جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس سلسلے میں ان کی پلی میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگی، لیکن اس سارے معاملے کے اندر دو تین بڑے اہم سوالات ہیں، اور ان سوالات کو اگر ہم یا ان کے جوابات دیکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں کھل کے نظر آتی دکھائی دیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے کو ایک پولیٹیکل ایشو بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کہ دو تین جج صاحبان گواہی دے چکے ہیں، جی ان کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ان کی نہیں سنی جا رہی، لیکن ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سارے معاملے کے اندر نون لیگ کی جو قیادت ہے یا ان کے وکلا ہیں وہ لیگل گراؤنڈز کے اوپر اس کیس کو لڑنے کے لیے کی بجائے اس کو فرام ڈے فرسٹ جو جب پاناما کیس کی ہیئرنگ شروع ہوئی تھی، انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی، اس وقت بھی ہمارا یہ خیال تھا کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے یا ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ لیگل پوائنٹس کے اوپر اس کیس کو لڑنے کی بجائے اس کو پولیٹیکل ایشو زیادہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آئے روز اس کے اندر پھنستے گئے اور پھنستے ایسے گئے کہ اب جو ہے کہ دونوں باپ بیٹی جو ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور پھر وہ کبھی پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی عدلیہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی جو حکومت کے ادارے ہیں ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کبھی وہ فوج کے اوپر، کبھی ایجنسیوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل کیس ہے اس کے اوپر لیگل پوائنٹس کے اوپر جو ہے کہ وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کیس جو ہے دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پولیٹیکلی اس معاملے کو زیادہ اچھال کر یا اس طرح سے کر کے کوئی فائدہ اٹھا لیا جائے گا، یا اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بینچ جو ہے ان کی درخواست ضمانتوں کی سماعت کر رہا ہے وہ بینچ ٹوٹ جائے گا، اور پھر شاید اس کے اندر کچھ ایسے جج آ جائیں جو شاید ان کو فیور کر دیں، یا جن کے اوپر انہوں نے کام کیا ہو ماضی میں۔ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میچ فکسنگ کی ہے، خواہ وہ الیکشن ہو، خواہ وہ حکومت ہو، خواہ وہ عدلیہ ہو، اس کے اندر اپنے انہوں نے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ بھرتی کیے تھے، اور ان پولیٹیکل ورکر سے کام لیا جاتا تھا، ان کو ہر طرح کی سہولیات، عیش و عشرت کا سامان فراہم کیا جاتا تھا، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی، ان کی تصویریں، ان کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا، پھر ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس سارے معاملات کے اندر بھی اب جو یہ کہا جاتا ہے جی کبھی ایک ویڈیو آئے گی یا کچھ آئے گی، اور وقفے سے کچھ چیزیں لے کر بھی یہ آ رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی سارا کا سارا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسے ماضی میں جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کروائی گئی تو جسٹس شفیق تارڑ اور یہی ثاقب نثار صاحب اس وقت سیکرٹری لا تھے، تو ان کو استعمال کیا گیا، اور پھر بعد میں ان کو لاہور ہائی کورٹ کا جج، اور پھر ان کو سپورٹ کیا گیا ان کی ترقیوں میں بھی۔ لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں کہ اس طرح سے جو امور ہوتے ہیں ریاستوں کے، حکومتوں کے، وہ شاید دیر پا نہیں ہوتے، مستحکم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ سارے کے سارے معاملات ان کو واپس ان کے گلے میں مکافات عمل کی صورت میں پڑ رہے ہیں۔ ابھی معاملہ ہائی کورٹ کے اندر جس نوعیت کا معاملہ ہے،
اس میں اب ظاہر دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ رانا شمیم صاحب جس مہینے کا جن تاریخوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب گلگت تشریف لائے تھے اور انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر فلاں جج صاحب کو فون کیا یا فون کرنے کی کوشش کی اور پھر نہیں ہوا، پھر بعد میں رابطہ ہوا، بات ہو گئی اور مطمئن ہو گئے. اب یہ دیکھا جائے تو بہت سے لوگ جو ہیں کہ اب وہ کیلکولیشنز کر رہے ہیں کہ اچھا ثاقب نثار صاحب کون سی تاریخ کو گئے تھے، میاں صاحب یا ان کی صاحبزادی نے کون سی تاریخ کو اپیل دائر کی تھی ضمانت کی، اس کی سماعت کب ہوئی تھی، اس بینچ میں کون لوگ تھے، کیا اس بینچ میں وہ صاحب تھے جن کو فون کیا گیا یا کہا گیا کہ ایسا کرو. اگر وہ نہیں تھے تو پھر اس کا تو بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا اس بینچ میں تو گل اورنگزیب صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، انہوں نے ضمانت دی تھی، تو وہ جج صاحب تو ہے ہی نہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے. تو وہ جج صاحب اب جو ہے اس بینچ میں جو اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. تو اس سارے معاملے کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ صرف ایک گیم پلان بنایا گیا تھا تاکہ جب 17 نومبر کو ہیئرنگ ہو اس سے 2-3 دن پہلے اس کو پبلک کیا جائے. 10 نومبر کو یہ ایفیڈیوٹ لکھا گیا، تصدیق کروائی گئی، 15 تاریخ کو اس کو جاری کیا گیا، ایک ایشو بنایا گیا اور شاید یہ سوچا گیا جی 17 کو بینچ ٹوٹ جائے گا اور پھر دوبارہ التوا میں معاملہ چلا جائے گا. لیکن شاید ابھی ایسا نہیں ہوا. اور اطہر من اللہ صاحب اس وقت جو ہیئرنگ کر رہے ہیں اس میں، اور ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس بھی ہیں. اطہر من اللہ صاحب پولیٹیکلی اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ جسٹس افتخار چودھری کی تحریک میں بڑے ایکٹیو تھے. اس وقت یہ لائرز موومنٹ میں بطور وکیل انہوں نے حصہ لیا، اور جسٹس افتخار چودھری جب معزول تھے پرویز مشرف کے دور میں تو یہ اس وقت افتخار چودھری کے ترجمان کے طور کے اوپر بھی کام کرتے رہے ہیں. اور پولیٹیکلی ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی سپورٹ حاصل رہی ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکلی نظریاتی طور کے اوپر تھوڑا سا جھکاؤ ان کا اس طرف سے تھا. تو اب یہ جب ساری سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اور اس میں جب وہ اس کیس کی ہیئرنگ بھی کر رہے ہیں اور ضمانت بھی انہوں نے دی تھی اس وقت یہ جج تھے، بعد میں یہ چیف جسٹس بنے. تو اس ساری صورتحال کے اندر ابھی 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. اگر تو ہائی کورٹ کا یہ بینچ نہیں ٹوٹتا اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب اگر اس کیس کی ہیئرنگ کرتے ہیں اور اس کے اندر رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ بھی عدالت میں پیش نہیں ہوتے یا پیش ہوتے ہیں، اور جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی پیش ہوتے ہیں اور سارے معاملات اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، سب معاملات ہوتے ہیں، وہ ڈیجیٹل ڈیٹا اس کو میچ کیا جاتا ہے، اور سارے اگر جس چیز میں یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ جو ایفیڈیوٹ میں کہا گیا ہے وہ سراسر جھوٹ یا اس کو کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی، اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس میں نہ صرف سابق جج جو ہیں جی بی کے رانا شمیم صاحب ان کو سزا ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں جس رپورٹر نے اس کی خبر بنائی اور جو ایڈیٹر اور پبلشر ہیں ان کو بھی اس میں سزائیں ہو سکتی ہیں. اور یہ عدلیہ کی صوابدید پر ہوگا کہ وہ ان کو کیا سزا دیتی ہے. ایک طرف تو یہ ہوگا. دوسری طرف پھر یہ ہوگا کہ جو ان کا محترمہ کا جو کیس ہے اور جو معاملات ہیں اس میں جہاں پہلے ہی ان کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے جعلی ایفیڈیوٹ یا جعلی حلفیہ بیان بنا کر عدالتوں میں پیش کیے اور جھوٹے بیانات وہاں پہ دیے اور عدلیہ کو گمراہ کیا گیا، اس قسم کے الزامات ان کے اوپر بھی، اور کیلبری فونٹ اور اس قسم کی ساری چیزیں جو ہیں وہ قطری خاتون کے حوالے دیے جاتے ہیں. تو پھر ان میں ایک اضافہ یہ ہو جائے گا، ماضی میں عدالت نے ان کے ان جرائم کو کہ عدلیہ کو دھوکہ دیا، عدلیہ کے ساتھ جھوٹ بولا یا جھوٹا یا جعلی بیان حلفی دیے، ان کو نظر انداز کر دیا تھا. لیکن اگر اب وہ نظر انداز اگر نہیں کرتے اور ان پر سزائیں دیتے ہیں تو ان کی ایک طرف وہ سزائیں جو نااہلی کے حوالے سے تھی اور جو پہلے وہ اثاثوں سے اور ان سے متعلق تھی، دوسری طرف یہ سزا بھی ان کو ایک ایڈیشنل اس میں اضافہ ہو جائے گا، تو ان کے لیے پولیٹیکلی اور زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور بالخصوص نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کو اس معاملے کو سیاسی طور کے اوپر اچھالنے کی بجائے اگر لاجیکل اور ایویڈنس کے حساب سے اور لیگل ڈاکومنٹ کے ساتھ اگر وہ اس کیس کو لڑیں تو شاید ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس ان ساری چیزوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، پراپرٹیز اور اس سارے معاملات کے لیے، کہ انہوں نے پے در پے اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ اب وہ لیگلی اس جنگ کو لڑ نہیں سکتے. اسی لیے انہوں نے یہ تمام جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، سیاسی ہتھ کنڈے، جس میں عدالت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ عدالت شاید دباؤ میں نہیں آئے گی. اس سلسلے میں سیاسی اور جو میڈیا ہاؤسز کا گھٹ جوڑ ہوتا ہے اس کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عدالتوں کو دباؤ میں لایا جا سکے. لیکن دکھائی یہی دیتا ہے کہ شاید عدلیہ اس بار دباؤ میں نہیں آئے گی اور وہ اسی طرح ہی فیصلے کرے گی قانون کو سامنے رکھ کر، اور اس میں شاید
پہلے جو جرائم تھے ان کے ساتھ اب جو ہے مزید یہ دباؤ ڈالنے والے یا یہ سیاسی ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، جھوٹے بیانات دیے جا رہے ہیں، شاید اس کے اوپر بھی مزید سزاؤں کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے۔